شیخ، ایک طرف تو یہ دکھائی دیتا ہے، بلکہ یہ کہا بھی جاتا ہے کہ آج کا نوجوان زیادہ باشعور ہے، لیکن دوسری طرف آج کے نوجوان میں اخلاقی انحطاط بھی نظر آ رہا ہے۔ تو پھر یہ کیسا شعور ہے جس کا نتیجہ اخلاقی انحطاط کی صورت میں دکھائی دے رہا ہے؟ جو شعور بے لگام، بے ضبط، ناقابل اعتماد، اینٹی سوشل میڈیا سے آئے گا، وہ کیا شعور ہوگا؟ جی شیخ۔ وہ تو شعور نہیں ہوگا نا، وہ تو معلومات کا ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا گنجلیں ہوں گی جس میں سے کوئی چن لے گا، کوئی کہیں چل پڑے گا۔ تو اس معاملے میں شعور کی تو تعریف ہی ہمیں بدلنی پڑے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم نے نئے تقاضوں کے مطابق اپنے بچوں کو پڑھانا، سکھانا، تربیت کرنا، تادیب کرنا ہی نہیں سیکھا۔ ہم بہت سے والدین شاید اپنے والدین والے معاملات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سنتے نہیں کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایسے کرتے تھے، ہمارے تو یہ بھی ہوتا تھا، ہم تو مار بھی کھاتے تھے، ہم تو بڑا کام کرتے تھے، ہم وہ کبھی کبھی وہ میں نے وہ دیکھا ہے، وہ جو مذاق لوگ کرتے ہیں جی کہ پتہ نہیں کتنے پتھروں پہ چل کے اور طوفانوں سے گزر کے روز اسکول جایا کرتے تھے۔ تو یہ جو قصے ہیں نا، یہ آج کل بچوں کو بور کرتے ہیں، میں صاف بتاؤں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں یار میں اس وقت جہاں جا رہا ہوں، اسکول جا رہا ہوں، مدرسے جا رہا ہوں، کالج جا رہا ہوں، باہر جا رہا ہوں، مجھے آج کے لیے کوئی گائیڈنس مل رہی ہے؟ نہیں۔ آپ اس کو 40 سال پرانا قصہ سنا رہے ہیں، تو اس سے کیا گائیڈنس ملے گی؟ پھر وہ نیٹ پہ جائے گا، پھر وہ ٹی وی سے رجوع کرے گا، پھر وہ کہیں اور جائے گا نا۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول بڑا زبردست ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ویسے کرنے کی نہیں ہے جیسے کہ تمہاری ہوئی ہے، کیونکہ وہ ایک اور زمانے کے لوگ ہیں، تم اور زمانے کے لوگ ہو۔ اس طرح کے الفاظ ہیں، میں سمجھانے کے لیے تھوڑے سے اس کی تبدیلی کر دی الفاظ۔ تو مقصد یہ ہے کہ آج جو میرے بچے کی ضرورت ہے وہ پہلے جیسی تو نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے والدین کو یہ چاہیے کہ یہ شعور کو تھوڑا سا نا لگام دیں، تھوڑا سا رخ دیں، کوئی اچھا سا رخ دیں اور یہ سیکھیں۔ اب آ جاتے ہیں نوجوانوں کے اوپر، وہ اصل اثاثہ تو وہی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ سن رہے ہوں گے تو شاید کچھ کام کی بات میں پہنچا سکوں اپنے۔ دیکھیے، اگر آپ کو اچھا استاد نہیں ملتا نا، چلیں یوں کہہ لیں آپ کو اپنی مرضی کا استاد نہیں ملتا، تو پھر کوئی بھی پکڑ لیں، نہ ہونے سے بہتر ہے۔ نہ ہونے سے بہت بہتر ہے کہ کوئی تو استاد ہو، ورنہ پھر بالکل ہی آدمی بہت کہیں پر بھی گر سکے گا، بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کے اٹھے بیٹھیں، اور جو آپ کی عمر سے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ دوستی کریں، تجربات سے فائدہ حاصل کریں، اور ہاں، شعور جتنا مرضی ہو جائے، دین کا سکہ علم یہ ضرور سیکھیں۔ قرآن مجید، سنت کو، سیرت کو، حدیث کو کسی پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر، کسی اچھے عالم کے ساتھ بیٹھ کر، بچیوں کو عالمہ کے ساتھ بیٹھ کر ضرور حاصل کرے علم اس کا، تو ہی آگے آپ بڑھ پائیں گے۔ محض بغاوت کر دینے سے ماں باپ سے یا بڑے پچھلوں سے تو کچھ نہیں ملنے والا۔ تو بجائے بغاوت کا رویہ اختیار کرنے کے، نئی راہیں ڈھونڈے، اصول پرانے ہو، راستے نئے ہوں گے۔ شیخ، یہاں اس موقع پر اگر آپ ہمیں نصیحت کر دیں نوجوانوں کو کہ آغاز کہاں سے کریں پھر ہم اس رستے پہ چلنے کے لیے؟ میں تو نصیحت یہی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اتارا اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورا ضابطہ حیات، زندگی کے ہر اصول سمجھا دیا۔ اس کو سیکھیں، اس سے اچھا راستہ طریقہ ہو نہیں سکتا۔ اور میں جو ہی یہ بات کروں گا تو ہمارے کئی نوجوان ساتھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں اچھا پھر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ داڑیاں رکھ لیں اور سب لوگ ٹوپیاں پہن لیں اور لوگ سپورٹس نہ کھیلیں اور لوگ زندگی کو انجوائے بھی نہ کریں اور کچھ بھی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ تو چند ایک چیزیں ہیں، کتنے اچھے سے اچھے اصول ہیں، جینے کا طریقہ سلیقہ سکھاتا ہے دین، وہ سیکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو بیچ میں چیزیں آئی جائیں گی، تو دین کو سیکھیں، دین کو اپلائی کریں اپنی لائف میں، اس کو اپنی زندگی میں اپنے عمل میں لے کے آئیں۔ اور دوسرا، پھر وہی بات کہ کثرت سے اللہ سے دعا کریں۔ محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا، ہر عمل کا انجام ہوتا ہے، اچھا یا برا وہ عمل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ اس سے نکلیں باہر ہر وقت کی یہ دنیا سے،
اور اس دنیا میں رہیں جو اصل دنیا ہے، اس میں آئیں۔ شیخ، آج کے نوجوان کو ایک تاثر یہ بھی دینے کی کوشش کی جاتی ہے بسا اوقات کہیں کہیں کہ اسلام میں تو کہیں پھر تفریح کا تو کوئی موقع ہی نہیں ہے، تو اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے اسلام؟ کیا ہر جگہ پابندی ہی دکھائی دیتی ہے ہمیں آج کے نوجوان کے لیے؟ دیکھیے اسلام نے تفریح کو حرام کب کیا ہے؟ تو اگر اللہ نے حرام نہیں کیا تو کون ہے جو حرام کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ تفریح، کتنی تفریح، میں آپ کو، ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے نا، ہم آگ سیک رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لکڑی ہے ہمارے پاس، تھوڑی سی لکڑی ہے، اس کو سیک رہے ہیں، ایک ایک کپ چائے پی لیں گے، تفریح ہو جائے گی۔ اس تفریح کے اندر اگر آپ کی مراد جو ہے کہ بےہودگی ہو، بے شرمی ہو، بے پردگی ہو، نشہ آور چیزیں ہوں، تو وہ تفریح، ہاں ہم تفریح کو نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ کتنی تفریح ہوتی ہے؟ آج سے 50 سال 40 سال پہلے، اور ابھی بھی افریقہ کے ملکوں میں عجیب غریب آدمی کا بچہ جو ہے وہ ایک پرانا ٹائر لے کے اسے تفریح کر کے کھیل لیتا ہے، وہ تفریح ہوتی ہے نا اس کی، تو کس نے منع کیا؟ تو اب میں نے وہ کہا، اکثر کہتا ہوں نا کہ یہ مغرب کو دیکھ کے، مغرب بھی نہیں، مغرب کا ٹیلی ویژن دیکھ کر ان کی اندھی تقلید کو تفریح مت سمجھے، وہ آپ کو نہ سوٹ کرے گی، اور نہ وہ وہاں پہ کوئی کرتا ہے اتنا جتنا کہ آپ کو لگتا ہے، تو تفریح کے موقع ضرور کریں۔ شیخ، پچھلے کچھ عرصے میں کچھ نعرے بڑے مشہور ہوئے ہیں، ہوں اس میں سے ایک نعرہ تھا میری جسم میری مرضی، ہوں یا میری زندگی میری مرضی، ہوں اور جب یہ نعرہ لگتا ہے تو ایک دیندار طبقے کی جانب سے بڑا شدید رسپانس آتا ہے، ہوں تو کیا انسان کو اپنی مرضی کا حق نہیں ہے؟ بالکل انسان کو مرضی کا حق ہے، اس کا جسم ہے، اس کی زندگی ہے، وہ اپنی مرضی سے گزارے، یہ تو اس کو اختیار ہے۔ یہ قرآن مجید بھی جو کہتا ہے نا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو اچھے کام کرے گا، تزکیہ کرے گا، وہ فلاح پا جائے گا، جو برے کاموں میں جائے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو آپ کا جسم ہے، آپ کی مرضی، تباہ کر دے اس کو، ہم کیوں منع کریں گے آپ کو؟ ہم تو آپ کے فائدے کے لیے منع کرتے ہیں کہ وہ کام اپنے زندگی کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ وہ کام نہ کرو کہ تم دنیا میں بھی تنگ ہوگے اور تم آخرت میں بھی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ تو کرو اپنی مرضی، ضد ہے اگر کسی کی، دیکھیے اگر ایک شخص کو آپ منع کرتے ہیں کہ بھائی تم سگریٹ نہ پیا کرو، فرض کریں صحت خراب ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی میرے پھیپھڑے میری مرضی، تو بالکل مرضی کرو، کرو اپنے پھیپھڑے کالے، دابو تو کینسر کو اپنے جسم کے اندر۔ اگر تمہیں کوئی منع کرتا ہے تو تمہیں اس کا کیا انٹرسٹ ہے، اس کا کیا اس میں فائدہ ہے؟ دیکھیے میں عوام سے ایک سوال پوچھوں گا، کیا آپ کے خیال میں علماء ممبر سے چیخ چیخ کے آپ کو جو بتاتے ہیں، تھک گئے ہیں، ان کے گلے بیٹھ گئے ہیں، آپ ان کا ذاتی فائدہ کیا ہے؟ ان کو وہی 2 سوکھی روٹیاں مل رہی ہیں، ان کا کیا انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے کہ وہ ہر وقت آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے کرو ایسے نہ کرو؟ ان کی ذات کا کیا فائدہ ہے؟ یہ کوئی بھی بڑا، کوئی بھی آپ کا بزرگ، کوئی بھی آپ کا ہمدرد، کوئی بھی آپ کا خیر خواہ اگر آپ کو سمجھاتا ہے تو اس کا کیا دلچسپی ہوتی ہے اس میں؟ ایک عجیب سی بغاوت کا مزاج پیدا ہو گیا ہے کہ بس ہم نے کوئی بات کسی کی نہیں مانی، ہم نے کسی کی سننی نہیں۔ نہ سنو بھائی، پھر کرو اپنی مرضی، کر کے دیکھ لو، لیکن جب تمہیں بیماری آئے گی نا، تو تم جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے کہ جی میرے اپینڈکس ہے پیٹ میں، وہ کہ جی میری ڈاکٹری، میری مرضی، میں تو اپنی ٹانگ کاٹوں گا نہیں آپ مرضی کرنے دیں گے نا اس کو کہ نہیں بھائی؟ تو دیکھیں جملے کو سمجھے، نادانی ہے اس میں، اس نادانی کو دور نادانی سے نہیں کیا جا سکتا، حکمت اور حلم سے کیا جا سکتا۔ نظر نہ آنے والے خدا سے محبت کیسی؟ کیا مطلب؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا؟ آپ کو کون سی چیز میں نظر نہیں آتا؟ یہ بتائیے کہ اس کائنات کی تخلیق میں، آسمان و زمین کے کھڑے ہونے میں، کس چیز میں؟ اپنے آپ کے اندر، یعنی کہ آپ اپنے ایک گردے کو دیکھیں، اگر ابھی آپ جائیے انٹرنیٹ پہ اور گردے کا فنکشن دیکھیں کہ گردہ کام کیسے کرتا ہے، اور اس کے بعد کوئی یہ کہے گی کہ اللہ تو نظر نہیں آتا، ایک مشین نظر آتی ہے، بہت مشکل سے بنی ہے، بہت کمپلیکیٹڈ ہے، بہت پیچیدہ ہے، خود بخود ہی بن گئی ہے، تو پھر میرے خیال میں گردے کو چھوڑے، دماغ کے علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ بدتمیزی اور کانفیڈنس میں کیا فرق ہے؟ بالکل، دیکھیں بدتمیزی اور کانفیڈنس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خود اعتمادی جو ہوتی ہے وہ آداب کے اندر رہ کے ہوتی ہے،
مثال کے طور مجھے آپ سے کوئی اختلاف ہو جائے، میری آپ کی رائے مختلف ہے، تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیے آپ سے گزارش ہے، یہ آپ نے جو بات کی ہے مجھے اس سے شدید اختلاف ہے، میں غلط سمجھتا ہوں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایسے ہے۔ یہ خود اعتمادی ہے مجھے۔ اور بدتمیزی یہ ہے کہ یار آپ تو فضول باتیں کر رہے ہیں، آپ کو تو بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، اور میں چیخ چنگھاڑ شروع کر دوں۔ بڑا واضح فرق ہے دونوں میں۔